شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ میم۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست طاقت والا، عزت والا اور سب کچھ جاننے والا، گناہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور سخت سزا دینے والا بھی، بڑی بخشش اور عطا کرنے والا ہے۔ کوئی خدا اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اللہ کی نشانیوں، آیتوں، باتوں اور دلیلوں کے بارے میں بلا وجہ جھگڑا نہیں کرتے سوا ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، یعنی ابدی حقیقتوں کا انکار یا کفر نعمت کیا، تو تمہیں ان کافروں کا شہروں شہروں دندناتے پھرنا کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ بالآخر ان کو اپنے کفر نعمت اور انکار حق کی سزا ضرور بھگتنی ہے۔ مثلاً ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے بعد دوسری بہت سی جماعتیں بھی حق کو جھٹلا چکی ہیں۔ ہر قوم نے یہی ارادہ کیا کہ اپنے پیغمبر کو گرفتار کر لے، اور ان سب نے باطل کے سہارے پر حق سے جھگڑا کیا تاکہ اس طرح حق کو دبا کر نیچا دکھا دیں، مگر آخرکار میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اسی طرح تمہارے پالنے والے مالک کی بات ان کے بارے میں پوری اور سچ ہو کر ہی رہے گی جنہوں نے حق کا انکار کیا کہ وہ سب لوگ دوزخی ہیں۔ وہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے چاروں طرف حاضر رہتے ہیں، وہ سب اپنے پالنے والے مالک کی تسبیح کرتے ہیں، حمد و تعریف کے ساتھ، اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور ایمانداروں کے لیے بخشش اور معافی کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں کہ اے پالنے والے مالک، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، پس انہیں معاف کر دے جنہوں نے تجھ سے لو لگا کر توبہ کی، یعنی تیری طرف رجوع کیا اور تیرے راستے کی عملاً پیروی بھی کی، یعنی جو تیرا راستہ عملاً اختیار کر لے تو انہیں جہنم کی سزا سے بچا لے۔ اے ہمارے پالنے والے مالک، انہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت کے گھنے سرسبز و شاداب باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ دادا بیوی بچوں میں سے جو اس لائق ہوں ان کو بھی جنت میں ان کے ساتھ ملا دے۔ یقیناً تو عزت اور زبردست طاقت والا، قادر مطلق بھی ہے اور دانائی کے ساتھ گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا بھی، اور انہیں ان کی غلطیوں اور برائیوں سے بچا لے، کیونکہ جس کو تو نے قیامت کے دن اس کی برائی اور غلطیوں سے بچا لیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا، اور یہی سب سے بڑی عظیم الشان کامیابی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے ابدی حقیقتوں کا انکار کیا ان سے قیامت کے دن پکار پکار کر کہا جائے گا کہ آج تمہیں جتنا غصہ خود اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے بھی کہیں زیادہ اس وقت غضبناک ہوتا تھا جب تمہیں ابدی حقیقتوں پر ایمان لانے کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار پر انکار کیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے پالنے والے مالک، آپ نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندہ کیا، تو ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اب کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ جواب دیا جائے گا کہ یہ تمہاری سزا اس لیے ہے کہ جب تمہیں اکیلے اللہ کی طرف اس کی یکتائی کے اظہار کے ساتھ بلایا جاتا تھا تو تم اسے ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور اگر خدا کے ساتھ دوسرے خداؤں کو ملایا جاتا تھا تو تم اسے فوراً مان لیتے تھے۔ اب تمہارا فیصلہ اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے جو بلند بھی ہے اور بزرگ و برتر بھی۔ وہی خدا ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی بھی اتارتا ہے، مگر ان نشانیوں اور دلیلوں سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ سے لو لگا کر اس کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ بس اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین یا طریقہ زندگی کو اس کے لیے خالص کر کے، یعنی
پکارو اللہ کو اس کی خالص بندگی یا عاجزانہ اطاعت کرتے ہوئے، چاہے اس بات کو کافر لوگ ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ وہ اونچے درجوں والا عرش کا مالک خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے خاص روح کو اتار دیتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو ہم سے ان کی ملاقات کے دن سے ڈرائے جس دن وہ اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے۔ اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ آج بادشاہی یا سلطنت کس کی ہے؟ سب جواب دیں گے ایک اکیلے غالب زبردست اللہ کی۔ پھر آواز دی جائے گی آج ہر شخص کو اس کی کمائی یا کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا تھا۔ آج کوئی ظلم نہ ہوگا۔ حقیقتاً خدا حساب لینے میں بہت تیز ہے، اس لیے انہیں قیامت کے دن سے ڈرائیے جو قریب آ لگا ہے، جب غصہ سے بھرے ہوئے دل کھنچ کھنچ کر گلوں میں آ گئے ہوں گے، جبکہ وہ چپ چاپ غصے کے گھونٹ پیے ہوئے ہوں گے۔ پھر ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا جس کی بات مانی جائے۔ اللہ نگاہوں کی مجرمانہ حرکت، خیانت یا چوری تک کو جانتا ہے، اور وہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو سینوں میں چھپی ہوئی ہوں۔ اس لیے اللہ حق کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا۔ رہے وہ مشرکین جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کو پکارتے ہیں، جبکہ وہ جھوٹے خدا کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ صرف اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام دکھائی دیتا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور بھی تھے اور ان سے زیادہ زبردست تاریخی نشانات اور اثرات بھی زمین میں چھوڑ گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا، پھر انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی ہوئی حق کی علامتیں، واضح روشن نشانیاں اور دلیلیں اور معقول ہدایات لے کر آئے، مگر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ حقیقتاً وہ بڑی قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ مثلاً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف اپنی باتوں، دلیلوں، نشانیوں، معجزوں اور کھلی ہوئی دلیل اور سند کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے اور وہ بھی بڑا جھوٹا۔ پھر جب وہ پیغمبر ہماری طرف سے حق کو ان کے سامنے لے آئے تو انہوں نے کہا اچھا، تو اب جو لوگ اس کے ساتھ ابدی حقیقتوں پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دو، مگر منکرین حق یا کافروں کی چال بالکل بیکار ہی رہی، یعنی کافروں کی منصوبہ بندی گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ فرعون نے تو یہاں تک کہہ دیا چھوڑ دو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں۔ اب پکارے ہی اپنے پالنے والے مالک کو، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین و مذہب یا طریقہ زندگی ہی کو بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنے اور تمہارے پالنے والے مالک سے پناہ مانگتا ہوں ہر اس متکبر شخص کے مقابلے میں جو حساب کے دن کو نہیں مانتا۔ اس پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بات پر قتل کر ڈالو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پالنے والا مالک اللہ ہے، جبکہ وہ شخص تمہارے پاس تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے واضح اور کھلی ہوئی دلیلیں اور معجزے بھی لے کر آیا ہے؟ پھر بھی اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ سے خود اسی کو نقصان پہنچے گا، لیکن اگر وہ سچا ہوا تو جس عذاب کے ہولناک نتائج سے وہ تم کو ڈراتا ہے اس میں سے کچھ حصہ تو ضرور تم پر آ کر رہے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کسی ایسے شخص کو ہدایت دے کر منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا جو حد سے بڑھ جانے والا بھی ہو اور بڑا جھوٹا بھی۔ اے میری قوم والو، آج تمہیں حکومت حاصل ہے اور زمین میں تم غالب بھی ہو،
لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا، میں تو تمہیں بس وہی رائے دے رہا ہوں جو میں ٹھیک سمجھتا ہوں، اور میں تمہیں صرف وہی راستہ بتاتا ہوں جو بالکل ٹھیک اور بھلا ہوتا ہے۔ اس پر وہ شخص جو دل میں ایمان لایا تھا بولا، اے میری قوم والو، میں تمہارے لیے اس دن سے ڈرتا ہوں جو اس سے پہلے بہت سے گروہوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اے میری قوم والو، میں تمہارے لیے اس پکارنے کے دن سے ڈرتا ہوں جب ایک دوسرے کو روتے اور فریاد کرتے ہوئے پکارتا ہوگا، جس دن تم پیٹھ پھرائے بھاگے بھاگے پھرو گے، اللہ سے تمہارا بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ غرض جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے، اسے ہدایت کر کے صحیح راستے پر لگانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور یقیناً اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم پر شک ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ دنیا سے اٹھ گئے۔ تو تم نے کہا کہ اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ہر اس شخص کو گمراہی میں چھوڑ دیا کرتا ہے جو حد سے آگے بڑھنے والا بھی ہو اور شقی بھی۔ غرض جو لوگ بھی اللہ کی آیتوں، باتوں، دلیلوں، نشانیوں اور ہدایتوں میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل یا سند آئی ہو، تو یہ اللہ اور ایمانداروں کی نگاہ میں بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ اسی طرح اللہ ہر تکبر کرنے والے سرکش، جابر، ظالم کے دل پر مہر لگا دیا کرتا ہے۔ اس پر فرعون نے کہا، اے حامان، ذرا میرے لیے ایک اونچا محل یا بلند عمارت تو بناؤ جس سے ممکن ہے کہ میں آسمانوں کے راستوں تک پہنچ سکوں اور موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو جھانک کر دیکھ لوں، حالانکہ میں تو اس موسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر بالکل جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اس طرح فرعون کی نگاہ میں اس کے برے کام خوبصورت بنا دیے گئے اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا۔ غرض فرعون کی ساری مکاری اور چال بازی صرف اسی کی اپنی تباہی اور بربادی میں خرچ ہوئی۔ پھر وہی ایمان چھپانے والا بولا، اے میری قوم والو، میری بات مانو، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے جاؤں گا۔ اے قوم، یہ دنیا کی زندگی تو بس چند دن کا معمولی وقتی فائدہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ آخرت ہی ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ جو کوئی برائی کرے گا اسے بس اتنی ہی سزا ملے گی جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو کوئی اچھا نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیہ کہ وہ ابدی حقیقتوں یا خدا و رسول کا دل سے ماننے والا مومن ہو، تو وہی لوگ جنت کے گھنے اور سرسبز و شاداب باغ میں داخل ہوں گے، جہاں ان کو بے حد اور بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے میری قوم والو، آخر یہ کیا بات ہے کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کر دوں اور اس کے ساتھ اس کو شریک کروں جس کا مجھے کوئی علم ہی نہیں، حالانکہ میں تمہیں بلاتا ہوں اس عزت والے، زبردست، طاقت والے خدا کی طرف جو بڑا معاف کرنے والا اور اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لینے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کی طرف بلانا نہ تو دنیا ہی میں کارآمد اور مفید ہے اور نہ آخرت میں، کیونکہ وہ بالکل بے اختیار ہے، جبکہ حقیقتاً ہم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا بھی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو حد سے بڑھنے اور زیادتی کرنے والے لوگ ہیں وہی آگ میں جانے والے ہیں۔ تو جلد ہی تم میری ان باتوں کو یاد کرو گے، اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ حقیقتاً
اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے بھالنے والا نگہبان ہے۔ تو اللہ نے اس ایمان چھپائے رکھنے والے مومن کو ان کی بری چالوں اور منصوبوں سے بچا لیا جو انہوں نے اس کے خلاف بنائے تھے، اور آل فرعون کو بدترین سزا میں گھیر لیا۔ اب صبح و شام آگ ان کے سامنے لائی جاتی ہے، اور جب قیامت برپا ہوگی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ اور پھر یہ لوگ جہنم میں آپس میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہوں گے۔ کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ ہم تو تمہارے پیچھے پیچھے چلنے والے تھے، تو کیا اب تم ہمیں آگ کی سزا کے کچھ حصے سے بچاؤ گے؟ تو وہ بڑے بننے والے گھمنڈی جواب دیں گے، ہم سب کے سب اسی جہنم میں تو ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ سنا چکا ہے۔ اس پر جہنم میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے منتظمین سے کہیں گے، ذرا اپنے پالنے والے مالک سے دعا کرو کہ ہماری سزا میں صرف ایک دن کی کچھ کمی ہی کر دے۔ اس پر جہنم کے منتظمین نے کہا، کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر کھلی ہوئی دلیلیں لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ اس پر جہنم کے منتظمین نے کہا، پھر خود ہی دعا مانگو، اور تم جیسے حق کے منکر کافروں کی دعا کھو کر اکارت جانے والی ہوتی ہے۔ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد کریں گے، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ پہنچائے گی، اور ان کے لیے لعنت ہی لعنت ہوگی، یعنی خدا کی حقیقی نعمتوں اور رحمتوں سے دوری اور محرومی، اور ان کے لیے جہنم کا بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ مثلاً بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو سیدھا راستہ دکھایا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس کتاب تورات کا ورثہ دار بنایا، جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے سامان ہدایت و نصیحت تھی، لہٰذا صبر سے کام لیجیے، یقیناً اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ اور اپنے اوپر لگائے ہوئے جھوٹے الزامات کو ڈھانپ کر چھپا لیے جانے کی دعا کیجیے، یعنی اپنے احساس کوتاہی کو رحمت سے ڈھانپ لینے کی دعا کیجیے، اور شام و سحر اپنے پالنے والے مالک کی پاکی بیان کرتے رہیے، یا تسبیح مراد نماز پڑھیے اس کی حمد و تعریف کے ساتھ۔ حقیقتاً جو لوگ بغیر کسی سند، حجت یا ثبوت کے جو ان کے پاس آیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کی آیتوں، باتوں، نشانیوں اور دلیلوں کے بارے میں بحث و تکرار کرتے ہوئے جھگڑتے ہیں، ان کے دلوں میں تکبر کے سوا کچھ نہیں، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔ تو اللہ سے پناہ طلب کیجیے کہ وہ ایسے تکبر سے محفوظ رکھے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا آدمیوں کے دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ بڑی چیز ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جانتے نہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور آنکھوں والا ایک جیسا ہو جائے، اور ایماندار اور اچھے کام کرنے والے لوگ بدکاروں کے برابر نہیں ہو سکتے، مگر تم لوگ بہت کم سمجھتے ہو، یا تم لوگ بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر زیادہ تر لوگ نہیں مانتے۔ تمہارے پالنے والے مالک نے کہا، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقین جانو کہ جو لوگ تکبر میں آ کر میری عبادت یا بندگی سے منہ موڑتے ہیں، وہ ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن دکھانے والا بنایا۔ حقیقتاً اللہ انسانوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے، مگر زیادہ تر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ ہے تمہارا پالنے والا مالک جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، پھر تم کدھر بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بھی بہکائے جاتے رہے جو اللہ کی باتوں،
آیتوں اور دلیلوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار یا رہنے کی جگہ بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، یعنی تمہیں کھلی فضا میں غیر محفوظ نہیں چھوڑ دیا کہ عالم بالا کے ٹوٹے سیاروں کی بارش یا شعاعیں تمہیں تباہ و برباد کر دیں، بلکہ زمین کے اوپر ایک مضبوط آسمانی نظام کی عمارت جو گنبد جیسی نظر آتی ہے بنا دی، جو آسمانی آفتوں، سیاروں کے ٹکڑوں اور خطرناک شعاعوں سے تمہاری حفاظت کرتی ہے، جس نے تمہاری صورت بنائی تو بہت ہی اچھی اور خوبصورت بنائی اور تمہیں طرح طرح کی پاک صاف غذائیں عطا کیں۔ وہی اللہ جس نے یہ سب کام کیے ہیں تمہارے پالنے والا مالک ہے، جو بے حساب برکتوں والا بھی ہے اور تمام جہانوں کا پالنے والا مالک بھی۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، تم اسی کو پکارو اپنے دین یا طریقہ زندگی کو اس کے لیے خالص کر کے، اس لیے کہ ساری کی ساری تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا مالک ہے۔ کہیے کہ مجھے تو ان کی بندگی یا پوجا پاٹ سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے پالنے والے مالک کی طرف سے کھلی ہوئی واضح دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کے سامنے سر تسلیم و اطاعت جھکا دوں، یعنی تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کی بارگاہ میں اسلام اختیار کروں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ٹپکے ہوئے قطرے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر تمہیں بچے کی شکل میں باہر لاتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے پہلے ہی کوئی پورا اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت کو پہنچو، اور اس لیے بھی کہ تم عقل سے کام لے کر حقیقت کو سمجھو کہ ہماری موت اور زندگی کسی قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے، اس لیے وہی بندگی کے لائق اور عبادت کا مستحق ہے۔ کوئی اور ہماری قسمت کے بنانے بگاڑنے پر قادر نہیں، اس لیے ہمیں ہر معاملے میں خدا ہی کا حکم ماننا چاہیے۔ وہی زندگی دینے والا بھی ہے اور وہی موت دینے والا بھی۔ وہ جب کسی بات کا فیصلہ کر دیتا ہے تو بس اس سے کہتا ہے ہو جا، اور وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی باتوں، دلیلوں، نشانیوں اور آیتوں کے بارے میں بے جا جھگڑے کرتے ہیں؟ آخر وہ کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں جن لوگوں نے کتاب خدا کو اور اس پیغام کو جھٹلایا جس کے ساتھ ہم نے پیغمبروں کو بھی بھیجا، تو انہیں اس کا برا انجام بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ جب توق ان کے گردنوں میں ہوں گے اور وہ زنجیریں کھینچتے جاتے ہوں گے، وہ بھی کھولتے ہوئے گرم پانی میں، پھر وہ جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ اللہ کے سوا دوسرے خدا جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر خدا کا شریک مانتے تھے؟ وہ جواب دیں گے وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو خدا کہہ کر پکارتے ہی نہ تھے، یعنی اب ہمارے پر یہ بات کھل گئی کہ ہم جنہیں دنیا میں خدا سمجھ کر پکارتے تھے وہ کچھ بھی نہ تھے۔ اس طرح اللہ حق کے منکروں کو ان کی گمراہی کا نتیجہ دکھا دے گا۔ پھر ان سے کہا جائے گا تمہارا یہ انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم دنیا میں ناحق خوش ہوتے تھے، یعنی غیر حق کو مان کر خوش اور مگن رہتے تھے اور پھر اس پر اتراتے پھرتے تھے۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تمہیں اب ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ تو کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و برداشت سے کام لیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ تو اب چاہے ان کے اس برے انجام کا کچھ حصہ جس سے ہم انہیں ڈراتے رہے ہیں آپ کو دکھلا دیں، یا اس سے پہلے ہی آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، بہرحال
ان کو ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر تو ہم نے آپ سے کیا ہے، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا۔ اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں تھا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی یا معجزہ پیش کر دے۔ تو جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تو حق اور سچائی کے ساتھ بالکل ٹھیک فیصلہ کر دیا گیا۔ اس وقت وہ غلط کار جو باطل پر ہیں نقصان میں پڑ گئے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کو تم کھاؤ۔ غرض تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں، مثلاً یہ کہ ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جہاں بھی جانے کا تمہارے دلوں میں ارادہ ہو تم ان پر وہاں تک پہنچ سکو۔ غرض ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اس طرح اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ تو کیا وہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں تاکہ ان لوگوں کا انجام دیکھیں جو ان سے پہلے تھے، جو تعداد میں بھی ان سے زیادہ تھے اور طاقت میں بھی، اور دنیا میں ان سے کہیں زیادہ شاندار آثار بھی چھوڑ گئے ہیں؟ تو انہیں اس مال دولت نے جو وہ کماتے رہے تھے کوئی فائدہ نہ پہنچایا، یعنی جو کمائی انہوں نے کی وہ ان کے کچھ کام نہ آئی، کیونکہ جب ان کے سامنے خدا کا پیغام لانے والی کھلی ہوئی واضح دلیلوں اور معجزوں کے ساتھ آئے تو وہ اپنے اسی علم میں مست و مگن رہے جو ان کے پاس تھا۔ نتیجتاً اسی عذاب نے ان کو آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو وہ پکار اٹھے کہ ہم نے اللہ کو مان لیا جو ایک ہے، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سارے خداؤں کا جنہیں ہم خدا کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ مگر ہماری سزا کو دیکھ لینے کے بعد ان کے مان لینے نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا، کیونکہ اللہ کا یہی وہ طریقہ اور ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری و ساری رہا ہے، اور اس وقت یہ حق کے منکر کافر سراسر نقصان اٹھاتے ہیں۔